وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا ہے اور اس کا سنگار، یہ چمک دمک ظاہری دنیا کی ہے، یہ دنیا میں ہی برتو گے، ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس دنیا کے سامان نے ختم ہو جانا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھائی تھی، بچے ریت کے گھروندے بناتے ہیں، آپ کبھی سمندر چلے جائیں تو گیلی مٹی لے کے بچے گھر بناتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، ابھی پانی آئے گا یہ بہہ جائے گا۔ وہ بچوں، آپ ان کو بچوں کو کہیں کیا کر رہے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، ہمیں ٹوک رہے ہیں، ان کی نظر میں وہ بڑے شاندار محل ہوتے ہیں، وہی قیمتی مال ہوتے ہیں، بڑی محنت سے بچے بنا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، چونکہ آپ کو اصلی محل معلوم ہے اس لیے آپ ان کے محل پر ہنستے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور دین والے، اللہ والے آپ کو دنیا کے مال بناتے دیکھ کر ہنستے، کیونکہ ان کو اصلی محل معلوم ہے، جنت کے محل اصلی ہیں، یہ دنیا کے محل تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ لگا رہا ہے جناب، یہ 10 کروڑ کا ہے، یہ 20 کروڑ کا ہے، یہ 40 کروڑ کا مال بنایا۔ اللہ والے ہنستے ہیں کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اصلی محل آپ کے نزدیک یہی ہے جو کچھ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور جو دنیا میں تمہیں چیزیں دی گئی برتنے کے لیے دی گئی ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے، انہوں نے نہیں رہنا۔ بہتر کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں، عقل والے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھ نہیں ہے؟ اور جس نے ختم ہو جانا ہے اس پہ ساری محنت کر رہے ہو، جس نے رہنا ہے اس پہ کوئی محنت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے، پوچھ رہا ہوں، 4 دن۔ کتنے؟ کہتے ہیں نا دنیا 4 دن کی، 4 دن، 4 دن سے مراد مختصر سا وقت، وہ 50 سال ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100 200 ہے، تھوڑا یا نہیں؟ جہاں جانا ہے وہاں کچھ دنوں کے لیے جانا ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو یہ 4 دن کے لیے اتنی محنت اور ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں، تو عقل والے یہی بتائے۔ افلا تعقلون، کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ 4 دن کے لیے تو اتنا سامان، اتنی محنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہاں کے آرام کے لیے نہیں جی، 50 تکیے ہوں، 50 صوفے ہوں، بیٹھنے، صبح بیٹھنے کے لیے یہ، شام کو بیٹھنے کے لیے یہ، دوپہر میں کرنے کے لیے یہ، 4 دن کے لیے اتنا انتظام۔ قبر کے لیے سوچا؟ آخرت کے آرام کے لیے سوچا؟ عقل والے نہیں ہوتے تو پھر ایسی بات۔ سمجھدار کون ہے؟ جو آگے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ دنیا کا آرام، دنیا کا عیش قربان کر کے آخرت کا عیش۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹے تھے تو آپ کے جسم پہ نشان بن گئے اس چٹائی کے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے دیکھ کے، حضور یہ کافر نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر، نرم نرم گدیلوں پر، اور آپ والی یہ کون ہے؟ نو کہ حضور نے فرمایا میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کا عیش اختیار کیا ہے۔ وہ والی یہ کون ہے؟ نو کہ دنیا کو پسند کرتے نہیں۔ اب جس بوریے پہ سوتے تھے گھر کی خاتون نے اس کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا تاکہ نیچے نرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا رات کو میرا بستر ڈبل کس نے کر دیا تھا؟
خاتون نے کہا میں نے فرمایا مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے دل چاہا کہ زیادہ لیٹوں تو تکلیف ہوئی ہے، وہ بوریا ڈبل ہو جائے تو ایسا کہیں ہمارے پاس ایئر کنڈیشن لگے ہوں، بسترے لگے ہوں، پھر بھی ہم سے اٹھا جاتا۔ نماز کے لیے اٹھنا کتنا باری، مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، 4 قدم جنت میں ضرور جانا ہے۔ عقل والے ہیں اونچی، تو یہ اترانے والے، عیش کرنے والے ذرا سوچیں۔ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی گفتگو آئندہ۔ مہینہ ہے سفر المظفر کا، اس مہینے میں حضرت امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو آج کیا ہو گئی ہے چاند کی 9، ایک جمعہ تو اور تفسیر چلے گی، اس کے بعد جو جمعے آئیں گے ان سب کا عرس منانا ہے، اعلی حضرت کا بھی، مجدد صاحب کا بھی، پیر صاحب گولڑا شریف کا بھی، اور سیدنا امام حسن کا بھی۔ اور پھر اگلا مہینہ آئے گا نبی کے میلاد کا۔ بہرحال انشاءاللہ بیان ہوگا، ابھی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ 1-2 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک بات کا اشارہ تو میں نے تقریر کے دوران، درس کے دوران کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اسلامی نظام ہوگا، مسلمان آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق عمل کریں گے۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون برداشت کیا جا سکتا نہیں۔ وہ تمام لوگ جو غیروں کے ایجنٹ ہیں، وہ یہودیوں کے ہوں، قادیانیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، غیر مسلموں کے جو ایجنٹ ہیں، ان سے گزارش ہے وہ یہ ملک چھوڑ دیں۔ یہاں ایمان کی حکومت ہوگی، اس کے سوا یہاں کوئی قانون بن سکتا نہیں۔ تمہیں اگر اسلام اور دین کا قانون پسند نہیں، اس ملک کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، تم جیسوں کی ضرورت نہیں۔ اور جو تم لوگ اقتدار میں ہو تو یہ اقتدار کی وجہ سے یہ ملک تمہاری ذاتی جاگیر نہیں بن گیا، تم 2-4 دن کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی جو تمہیں یہ سمجھا کہ تبدیلی لاؤ گے، مگر جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے نام کے حوالے سے کوئی خیر نہیں ہے، تم سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا جاتا، تم نبی کے لیے، صحابہ کے لیے غلط لفظ بولتے ہو، ایمان کا تمہارا دور دور تک پتہ نہیں ہے، تو سن لو، مسلمانان پاکستان کوئی غیر اسلامی قانون برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بنائے گا وہ بھی تباہ ہوگا، جو اس کا حامی ہوگا وہ بھی تباہ ہوگا۔ دنیا و آخرت میں اللہ کی پکڑ سے وہ بچ سکتا نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کسی ایسے قانون کو یا ایسے قانون بنانے والوں کو مانیں گے نہیں۔ ہم تو ویسے ہی تمہیں نہیں مانتے، لیکن ایسی باتیں کرو گے تو شبہ ہو جائے گا کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو۔ تو مہربانی کرو، دین میں دخل مت دو، باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہیں۔ دوسری بات، ٹی وی کے ڈرامے ہماری بچیوں کو، گھر والوں کو بے غیرت بنانے پہ تلے ہوئے، بے حیا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ پیمرا
وہ ویسے تو ہر بات کا نوٹس لے لے گا جو دین کے بارے میں کی جائے گی، دین کے خلاف کی جائے گی اس کا نوٹس نہیں لے گا۔ بے حیائی کے خلاف بولو گے تو پیمرا نوٹس لے گا، بے حیائی کرو گے تو پیمرا نوٹس نہیں لے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کے سیلاب کے آگے کیسے دیوار بنے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو اس سیلاب سے کیسے بچانا ہے، یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا، آواز بھی لگانی ہوگی، ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کرنا ہوگا۔ جب ڈرامے وغیرہ آپ کے بچے لگائیں ان کو روکنا ہوگا، ان کو پیار سے سمجھانا ہوگا کہ یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کے چور ہیں، یہ ہمارا ایمان نکالنے آئے ہیں، حیا نکالنے آئے۔ جس سے حیا نکل جاتی ہے ایمان خود بخود نکل جاتا ہے، کیونکہ حیا ہمارے دین کا زیور ہے۔ تو یہ آپ کو محنت کرنی ہوگی ان کے خلاف۔ دوسری بات، ان لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں جو قادیانی ہیں یا جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، اس نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ جی تعلیمی نصاب میں سیرت کیوں ڈالی جا رہی ہے، یہ تعلیمی نصاب میں جناب دین کی باتیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اس کو ٹیکنیکل ایڈوائزر بنا دیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کہتے چپ کر، اپنی زبان بند کر، اس کو عہدہ دے دیا گیا۔ قادیانیوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح مقصد کیا ہے؟ ایمان نکالنا۔ تو کیا ہم برداشت کرتے رہیں؟ اونچی ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمیں بولنا ہے اور حق بات کہنی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دیں، نہیں بولیں گے تو سارے ہی مارے جائیں گے۔ تو ہم حکومت کو کہنا چاہتے ہیں صفائی کر دو، ورنہ اللہ کی طرف سے صفائی ہو جائے گی اور ایسی ہوگی کہ پھر تم بچ سکتے نہیں۔ لیکن مجھے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو ہم بچ سکتے نہیں، پھر ہم بھی ساتھ رگڑے جائیں گے۔ تو ہمیں دیوار بننا ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں جان کے آواز لگانی ہوگی کہ یہ چیزیں چل سکتی۔ اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے مسجدیں آباد کرو، اپنے مدارس مضبوط کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دو، ان کو پتہ ہو کہ کیا بات کفر ہے اور کیا بات ایمان ہے، ان کو فرق معلوم ہو تاکہ ان کو کوئی بہکانے میں کامیاب نہ ہو۔ ضروری ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ جناب پروفیسر محمد اسحاق قریشی صاحب فیصل آباد کے رہنے والے، ایک علمی شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی شخصیت، نیریاں شریف کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، نعت شریف پر بہت کام کیا، پڑھاتے بھی رہے، تفسیر بھی پڑھاتے رہے، بڑے فاضل تھے، کل انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، خاص طور پر جمعے میں، سلیم قادری شہید کی بیوی بہت بیمار ہیں، اسپتال میں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ چچی صاحبہ وہاں لاہور میں، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میرے چچا محمد اکرام صاحب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، 8 سال پہلے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں انتقال ہوا تھا۔ آج ان کا بھی یوم وفات ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خالہ زاد بھائی پیر محل الحاج شیخ محمد اشرف صاحب، ان کا آج 40واں وہاں منایا جا رہا ہے۔ جمعے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، کیونکہ وہ جمعے کو رکھتے ہیں، ان کے یہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ چھوڑوں تو پبلک ناراض ہوتی ہے، میں تھکا ہوں، ٹوٹا ہوں، کسی طرح بھی کوشش کرتا ہوں جمعے کا ناغہ نہ ہو۔ تو اس کا بھی آج 40واں، اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ آپ کے اس علاقے میں کنٹونمنٹ والوں کا الیکشن ہوا،
جو صاحب جیتے ہیں اللہ کرے کہ وہ محلے کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں۔ میری ایک کتاب اردو میں سفید و سیاہ، کیا نام؟ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کا ایک شہر جوہانسبرگ، وہاں سے انگلش میں 3 کتابچے چھپے تھے چھوٹے چھوٹے، جوہانسبرگ ٹو بریلی، یعنی جوہانسبرگ سے بریلی۔ تو انہوں نے فرق بتایا تھا، انہوں نے بریلی کے بارے میں بہت سے اعتراض کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، اعلیٰ حضرت نے یوں کیا۔ 1988-89 میں جب میں وہاں گیا، تیسرا سفر تھا، تو مجھے لوگوں نے وہ کتابچے دیے اور کہا مولانا صاحب ان کا جواب لکھ دیں۔ تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا، اردو میں وہ سفید و سیاہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ وائٹ اینڈ بلیک، یہ پہلی مرتبہ پاکستان سے چھپا ہے۔ یہ انگریزی میں سفید و سیاہ کا ترجمہ، کتاب کا نام وائٹ اینڈ بلیک۔ سفید و سیاہ کے بارے میں پشتو میں بھی ہے، وہ اردو میں بھی ہے، دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ۔ خود دیوبندی ایک ملا نے مجھے کہا جو تیری یہ کتاب پڑھ لے سفید و سیاہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک دیوبندی مدرسے کے 30 طلبہ صرف یہ کتاب پڑھ کے سنی ہوئے، انہوں نے اپنے بڑوں سے جا کے پوچھا یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب دو، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، اس نے کہا جواب دو، جواب نہیں دیے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ 30 کے 30 سنی ہو گئے۔ تو یہ کتاب چھپ کے آئی ہے انگریزی میں، کیونکہ اب ہمارے بچے بھی اردو نہیں پڑھ رہے، تو انگریزی میں اس کا ترجمہ کروایا بڑی محنت سے، جنہوں نے کیا اللہ ان کو جزا دے۔ اس کتاب کی قیمت اس وقت چونکہ کاغذ وغیرہ سب مہنگا، 650 روپے، مگر اس مسجد میں کچھ نسخے آئے ہیں، 250 روپے آپ کو رعایت ہوگی، 400 روپے کی مل جائے گی آپ کو۔ آج بھی، اگلے جمعے بھی، اس سے اگلے جمعے بھی جو لے گا، میلاد شریف کے مہینے تک اس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، آپ کو 400 روپے میں مل جائے گی، اصل قیمت 650۔ آپ کا کوئی انگریزی جاننے والا ہو اس کو دیں، پڑھیں، خود پڑھیں۔ تو یہ کتاب میں نے اس لیے آج اس کی رونمائی کر دی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ کتاب آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں آئی ہوئی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ دوم، وہ بھی انگریزی میں آ چکی ہے۔ اسی طرح والد صاحب کی 5-6 کتابیں، میری 5-6 کتابیں انگریزی میں آئی ہوئی ہیں، تو جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کا بھی تعارف کرا دیا۔